عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو خشیت الہی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کے دل میں کس چیز کا خوف ہونا چاہیے، بندے کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ آیا ہمیں دنیا سے ڈرنا چاہیے یا اپنے پروردگار عالم سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے کھانے پینے کی اس کے سامانوں کو مہیا فرمایا؟ ہمیں کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر وہ کائنات میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو، اے میرے بندو میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے لیے قدم بڑھانا چاہتا ہے، فوراً اس کو خیال آتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے، لرزہ باندام ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور گناہ کی جانب جاتا ہے، اور جب اسے اللہ کا خوف، اس کی خشیت اس کے ذہن، فکر میں اور نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے رکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے رکنے کے سبب سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص تھا، ایک عورت کے اوپر فرفتہ ہو گیا، قربان ہو گیا، بڑی محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا۔ وہ عورت کہیں جا رہی تو اس کے ساتھ قافلے میں ہو لیا وہ شخص۔ قافلہ چلتا رہا، وہ شخص بھی اس عورت کے پیچھے 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 چلتا رہا۔ وہ عورت، جب وہ قافلہ ٹھہرا، رات کا سناٹا ہوا، تو وہ شخص اس عورت کے قریب جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا گناہ کرنا چاہ رہا تھا وہ۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا یہ دیکھو قافلے میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ شخص جاتا ہے اور دیکھتا ہے، قافلے کے چار جانب نگاہیں ڈالتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سب لوگ کراٹے کی نیند لے رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں۔ وہ آتا ہے اور عورت سے کہتا ہے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، لہذا سب نیند میں ہیں، اب مجھے جو کرنا ہے وہ کرنے دیا جائے۔ وہ عورت کہتی ہے، شخص ذرا سن میری بات، لوگ سو رہے ہیں نا، یہ انسان سو رہے ہیں نا، کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ بھی سو رہا ہے کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ بندے سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مانا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں جان رہی ہوں اور تو جان رہا ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں جان رہا ہے، سب سو رہے ہیں، مگر یہ بتا رب تو نہیں سو رہا، وہ تو نیند سے پاک ہے، وہ تو آنکھ سے پاک ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان نے غور کیا، اس شخص نے، کہ عورت جو کہہ رہی ہے کہ لوگ تو سو گئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے، رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، خالق حقیقی تو دیکھ رہا ہے، مالک کونین تو دیکھ رہا ہے، فوراً لرزہ باندھا ہو جاتا، خوف زدہ ہو جاتا ہے، فوراً کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ معلوم ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف کاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا بڑا مزہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک گناہ
جو میں کرنے جا رہا تھا اور خوف الہی خشیت الہی کے سبب سے اس گناہ سے میں رک گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اور ڈر نہیں ہوتا، دنیا سے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی چیز کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ڈر کی بات قرآن پاک کے مختلف مقامات پر سینکڑوں آیات میں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر خوف کی بات کی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر گناہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ برائیاں نہیں کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج ایک انسان دوسرے انسان کی بدی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کون کرتا ہے؟ وہی لوگ حسد کرتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے اس کو مطلب نہیں ہے، مگر دوسرے کو بارے میں حسد کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے ان تمام برائیوں سے بچے، اور اللہ کا خوف، جب تک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا برائیوں سے، گناہوں سے بچ نہیں پائے گا۔ گناہوں سے بچنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، سب سے اصل طریقہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ اگر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، تو سنیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ جب آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں، خوف نہیں کرتا، تو حرام چیزیں کھاتا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے۔ اور جب بندہ حرام چیزیں کھاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام چیزیں کھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، گریہ بازاری کرتے ہو، کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سجدہ ریز ہوتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خشیت الہی نہیں، اور ہم حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس نے لقمہ حرام کھایا، اس سے جو خون تیار ہوتا ہے جسم کے اندر، جو خون تیار ہوتا ہے، اس میں جو سینس ہوتے ہیں، وہ 40 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ جب تک وہ جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو برابر حرام کھا رہا ہے، غریبوں کا مال کھا رہا ہے، یتیموں مظلوموں کا مال کھا رہا ہے، ان کو ستا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مزدوروں کی پیسے ان کو نہیں دے رہا ہے، ان سے محنت کرواتا ہے، کمائی کراتا ہے، مگر اس کے پیسے نہیں دیتا ہے۔ ایک محنت کرنے والا آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مگر لوگ اس کے پیسے نہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے جسم کو گلاتا ہے، سر کا پسینہ اس کے پیر تک آتا ہے، مگر لوگ اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اپنے امتیوں کو؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کے امتی ہیں، غیروں کا مال کھا رہے ہیں، مزدوروں کا ان کا حق ہم ہڑپ کر رہے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک بننے ہیں، اپنے آپ کو متقی بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار بتا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ مزدوروں کا حق کھا رہا ہے، ان کا پیسہ ان کو نہیں دے رہا۔ اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم امتی ہو، نبی کو ماننے والے ہو، تو زمانے کو بتا دو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دو، اس کے جسم سے پسینہ سوکھ نہ پائے، اس کی مزدوری۔ کاش کہ اس ایک فرمان کے اوپر، رسول کے ایک فرمان کے اوپر ان کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر لے، تو آج جو مزدور طبقہ ہے، جو لیبر طبقہ ہے، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ لوگ آج ان کا حق غصب کر لیتے ہیں،
تو معلوم ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور یہ اس کا پیسہ مزدور کا پیسہ نہ دینا یہ حرامی تو ہے. اس نے محنت و مشقت کی, اس کا پیسہ نہ دیا آپ نے, عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں آپ. اس مظلوم کے جو منہ سے دعا نکلتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ارے تو جو دعا کر رہا ہے تیری دعاؤں کو اس مزدور کی جو مظلوم کی جو آواز اس کے منہ سے نکل رہی ہے ان کو ختم کر دیتی ہے. اس تیری دعاؤں کو, تیری دعا سے پہلے اس کی بد دعا لگ پہنچتی ہے اللہ کے بارگاہ میں. جب مظلوم رب کی بارگاہ میں کہتا ہے, بد دعا کرتا ہے, تو تیری دعا سے پہلے اس مظلوم کی بد دعا پہنچ جاتی ہے. اور مظلوم کی بد دعا جس کو لگ جائے تو دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے اس کی. تو لہذا مظلوموں کے مال سے بچو, مزدوروں کے ان کا حق ان تک پہنچاؤ, اور حرام سے بچو, حرام سے دور رہو. معلوم ہے کہ جسم کے اندر حرام خون تیار ہو جاتا ہے تو پھر دل کالا ہو جاتا ہے, اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی, اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے. اور جب احساس ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو پتہ چلا ایمان جو ہے مر جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, وہ کیا ہیں جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے. من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار. جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری, اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ سے بھر دے گا. اللہ. دوسری بات, اور اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے, یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم. اللہ اکبر. اذا وقعت لقمۃ من الحرام, بنی آدم کے پیٹ میں جب لقمہ حرام لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے. ایک لقمہ حرام بنی آدم کے بیٹے کے پیٹ میں جاتا ہے, ایک حرام لقمہ وہ کھاتا ہے, اس کے منہ میں جاتا ہے, تو معلوم ہے حدیث میں کیا فرمایا گیا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے. ابن آدم لعنہ کل ملک وفی الارض والسماء. زمین و آسمان کا ایک ایک فرشتہ, زمین میں کتنے فرشتے ہیں, آسمان میں کتنے فرشتے ہیں, ہر فرشتہ اس حرام کھانے والے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے, لعنت کرتا ہے. تو بتاؤ وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے جس کے لیے فرشتے بد دعا کریں, جس کے لیے فرشتے لعنت جس کے اوپر بھیجیں, کیا وہ آباد ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو آباد ہو سکتا ہے, بظاہر آپ کی نگاہوں کے سامنے تو آپ اس کو بڑی عالی شان اس نے کوٹھی بنا رکھی ہے, عالی شان بنگلے کے اندر وہ رہ رہا ہے, عالی شان گاڑی سے وہ چل رہا ہے, مگر راتوں میں اسے نیند نہیں آتی ہے, وہ سو نہیں پاتا ہے, اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے, اس کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے. معلوم ایسے لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بھر دیے جائیں گے. اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے, رسول اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. جب تک وہ لقمہ حرام جو اس نے کھایا ہے اس کے پیٹ میں رہے گا, اس پہ مسلسل لعنت فرشتے بھیجتے رہیں گے. اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. عزیزان گرامی, حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا ہے. سبز موتی کا محل اللہ نے پیدا فرمایا, اس میں 70,000 گھر ہیں. ایک محل ہے موتی کا, اس میں کتنے, اس میں گھر کتنے, 70,000 گھر ہیں, اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اللہ اکبر. ایک موتی کا محل, اس میں 70,000 گھر, اور ہر گھر میں 70,000
کمرے ہیں، اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے گا، اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے گا، اسے اپنے ذہن و فکر سے نکال دے گا، اس کو بھیج دے گا، اس پہ لعنت بھیجے گا، اس کو ہٹا دے گا۔ اس میں وہی شخص رہے گا جو حرام سے اجتناب کرے گا، خشیت الہی دل میں رکھے گا، اور اس کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے، بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالم عالموں اور نیکیوں کی طرف حرکت کرے۔ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ رب کے نزدیک بہترین جو جزا ہے اللہ کے نزدیک وہ کس کے لیے ہے؟ کامیاب کون لوگ ہوں گے، کامرا کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جنتی وہ لوگ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ عزیزان گرامی، خوف الہی انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کے اندر مقام پہ فرمایا گیا ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحے بھی اپنے رب کی نافرمانی میں نہیں گزارتے ہیں وہ لوگ۔ معلوم ہے حضرت علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر اللہ کے ایک فرشتے، آسمان پر اللہ کے ایک ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، ساتویں آسمان پر اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق نہیں کر سکے۔ پوری جب سے وہ پیدا کیے گئے اور قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، وہ جب ان سے اور پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت کا حق عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ خشیت الہی اگر ہمارے دل کے اندر ہوگی تو ہم برے کاموں سے بچیں گے، بے حیائیوں سے بچیں گے، اور ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ امن کی جگہ ہوگا۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔